वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। डॉक्टर सादिया रियाज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि एक रिमोटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि हड्डियों की माहिर डॉक्टर हैं। आज इनसे वो तो सर्दियों में कहते हैं ना जी, हड्डियों में ज़रा दर्द ज़्यादा होता है, लेकिन एक्चुअली हम अपनी हड्डियों का ख्याल ध्यान कैसे रख सकते हैं, खाने में क्या खाया जाए कि हड्डियाँ मजबूत हों, ये सब जानेंगे। डॉक्टर साहब से गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने बुलाने का। बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया कि सर्दियाँ, दर्दें, ये जो है ना बहुत एक इत्तेफाक है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इस चीज़ के साथ आ रहे हैं। और जैसे ही मौसम ठंडा हुआ है, कोई गर्दन, कोई शोल्डर, कोई घुटना। अच्छा, इसका मसला सर्दियों के साथ है डॉक्टर साहबा, या इसका मसला हमारी हड्डियाँ तैयार नहीं होती सर्दियों के लिए, इसके साथ है? बेसिकली तो बात वही जैसे आपने जिक्र किया कि अपनी बॉडी का हम ख्याल नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि विटामिन डी की कमी हो जाती है, ज़्यादातर हम इंडोर बैठे रहते हैं, हीटर्स या के आगे बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल ना होने के बराबर है, वेट बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम्स में इजाफा कर रही होती हैं। और जैसे सर्दी की ठंड एक लहर आई है, तो मसल्स में खिंचाव या मसल स्टिफनेस जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं हीटर से। हीटर के करीब बैठना और टांगों को, हीटर के बुजुर्गों को तो ज़रूरत होती है, मैं देखता हूँ बहुत से यंगस्टर्स को भी आदत होती है, सर मुझे बहुत शौक है हीटर के पास बैठने का। हीटर का हड्डियों पे क्या असर होता है? देखिए उसमें नुकसान, मैं जो पेशेंट्स देख रही होती हूँ, बाज़ दफ़ा वो अपना बर्न करके या जला के भी आ रहे होते हाँ, हैं। ये तो एक अलहदा मसला ये है। एक अलहदा से इशू आ जाता है, ख़ासतौर बुजुर्ग पेशेंट जिनको पता नहीं चलता कि वो बहुत करीब बैठे रहे, बहुत देर तक बैठे रहे। तो कोशिश की जाए कि इसको अवॉइड किया जाए, अपनी बॉडी को नेचुरल तरीक़ों से वार्म अप किया जाए। जैसे कि मैंने एक्सरसाइज का जिक्र किया। इसके अलावा जो लोग हड्डियों और जोड़ों के प्रॉब्लम में हैं, वो लोग हीटिंग पैड या गर्म टकोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या गर्म कपड़े पहने। गर्म कपड़े बिल्कुल पहने, दस्ताने, जराबें पहने, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। अभी आप बात स्टार्ट कर रहे थे तो हम उसमें आर्थराइटिस की बात कर रहे थे, सर फहरिस्त है जी। वो जैसे आप कह रहे थे कि हर बंदा जो है वो घुटना पकड़ रहा है और आवाज़ें आ रही हैं, बिल्कुल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। पुराने वक्तों में तो हम कहते थे कि बुज़ुर्गों के लिए ये बीमारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल तो यंग लोग भी इसके साथ आ रहे होते हैं। प्रॉब्लम यही आ जाती है, जैसे हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा तरीक़ाकार है, बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, ज़्यादा इंडोर या घरों के अंदर हमारा लाइफस्टाइल आता जा रहा है, तो ये चीज़ें हमारी हड्डियों को, जोड़ों को कमज़ोर कर रही होती हैं। अच्छा, एक तो एक आम बात ये भी की जाती है कि जी ख़वातीन की हड्डियाँ जो हैं वो ओल्ड एज में जाके ज़्यादा जल्दी कमज़ोर पड़ती हैं। तो हड्डी ही होती है, नहीं? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल एक बीमारी आती है, इसका नाम आपने भी लिया अभी, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नाम थोड़ा मुश्किल सा है, लेकिन आसान अल्फाज में अगर बताऊँ, इसका मतलब ये है कि आपकी हड्डियाँ शदीद कमज़ोर हो चुकी हैं, इतनी कमज़ोर हैं कि उनके अंदर सुराख हो चुके हैं, और आपको किसी भी वक्त खुदा ना खास्ता हल्की सी ठोकर पे, हल्की सी चोट पे कोई फ्रैक्चर का खतरा होता है, यानी हड्डियाँ भुरना शुरू हो जाती हैं। आम तौर पे ये 50 प्लस के बाद ख़वातीन में देखा जा रहा होता है। ऐसी ख़वातीन जिनके माहवारी रुक चुकी होती है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम आ रहा होता है, लेकिन यंगस्टर्स में भी देखा जा रहा होता है ये इशू। तो ये जहन में ज़रूर रखें, और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट है। कुछ गोलियां पी लेना, कुछ गोलियां खा लेना, या केमिस्ट से कोई दवाई ले लेना, ये बिल्कुल आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है काबिल इलाज बीमारी है, और इसको प्लीज़ डॉक्टर से इसका इलाज करवाएं। अच्छा, एक जो आप जैसे माहिरीन कहते हैं कि बच्चियों को लड़कपन से ही, जवानी में ही ख़वातीन को अपनी डाइट ऐसी रखनी चाहिए कि बुढ़ापे में जाके हड्डियां कमज़ोर ना पड़ें, भुरना शुरू ना हो जाए। डाइट के ऊपर ज़रा बताइए कि हड्डियों के लिए क्या खाना पीना चाहिए, लेकिन जैसे हमारे खास तौर पे ख़वातीन? एग्जैक्टली दोनों जेंडर्स के लिए आ जाते हैं, मेल और फीमेल्स के लिए। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करें कि हमारी नानियाँ, दादियाँ जो है वो अभी भी, उनकी हेल्थ जो है वो हम लोगों से बेहतर है। तो बिल्कुल इसमें ऑर्गेनिक डाइट या असली ग़िज़ा का जो है वो किरदार बहुत ज़्यादा आ जाता है। हम चूँकि एक ऐसी जनरेशन में अनफॉर्चुनेटली हैं कि हम डब्बों के दूध और बाज़ारी खाने और प्रोसेस्ड खाने, पिज़्ज़े, बर्गर, हम इस तरफ कल्चर में चले गए हैं। और जो ऑर्गेनिक खाने, मकई की रोटी, साग, देसी मक्खन और इस तरह की चीज़ें, वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही हैं। तो मैं यहाँ पे पेशेंट्स कहती हूँ कि अपनी ग़िज़ा को सिंप्लिसिटी की तरफ लेके जाएँ। सिंप्लिसिटी से मुराद ये है कि उसमें ज़्यादा चर्बी, चिकनाई ना हो, उसमें ज़्यादा चीनी ना हो। एक तहकीक से साबित ये हुआ है कि जितनी शुगर आप डालते हैं चाय में या मीठा खाते हैं, ये आपकी जोड़ों और हड्डियों के अंदर इन्फ्लेमेशन या वरम पैदा करता है। तो एक्स्ट्रा चीनी खाने से गुरेज करें, चिकनाई खाने से गुरेज करें। अगेन ये प्रोसेस तले हुए खाने, आपको नहीं पता कि किस किस्म के ऑयल में वो फ्राई हो रहे हैं, तो इनसे गुरेज करें, और ज़्यादा फ्रेश चीज़ों की तरफ आप अपने आप को लेके आएँ। अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा है जी, हर किस्म का फ्रेश फ्रूट,
فریش ویجیٹیبل ہر چیز پاکستان میں موجود ہے. مچھلی کا سیزن جا رہا ہے, مچھلی کو استعمال کریں, دودھ دہی کا استعمال کریں, ڈرے نہیں. ایک کپ دودھ سے آپ کو کوئی ویٹ نہیں بڑھ جائے گا, کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اس کی بالائی اتار لیں, اس کی فیٹ اتار لیں, لیکن استعمال ضرور کریں. دودھ اچھا ہے, بالکل بہت ضروری ہے, ہڈیوں اور جوڑوں کے لیے بہت ضروری ہے. گھٹنے ریپلیسمنٹ کروانے چاہیے؟ یہاں پہ 2-3 کوشچنز آ جاتے ہیں جس کے ہم غور کرتے ہیں ایز اے ڈاکٹر. ایک تو یہ کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے. جو گھٹنوں کا آرتھرائٹس ہے وہ 4 سٹیجز میں ہوتا ہے. سٹیج 1 یہ ہے کہ ابھی پرابلم سٹارٹ ہوئی ہے اور دوائیوں سے اور چیزوں سے بہتر ہو جائے گی, اور سٹیج 4 وہ آخری سٹیج ہے جہاں پہ گھٹنے مکمل طور پہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں. یہاں پہ نی ریپلیسمنٹ کا رول آ جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم روماٹولوجسٹ اس کا علاج کرتے ہیں, جس میں آپ کو میڈیسنز بتائیں گے, آپ کو فزیو تھیراپی اور ایکسرسائز کا پراپر طریقہ بتائیں گے, اور بعض دفعہ پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق کچھ انجیکشنز ہیں, جیل انجیکشنز جو گھٹنے کے اندر لگتے ہیں تاکہ اس کی چکنائی کو واپس بحال کر سکیں. تو سرجری ہی حل نہیں ہے. اگر آپ کا گھٹنا ابھی اس اسٹیج سے پہلے ہے تو ہم اسے آپریشن کے بغیر بھی اچھا کر سکتے ہیں. تو وہ جو انجیکشن لگا کے گھٹنے کے بیچ وہ جو پیڈنگ ایک ہے جو گھس گئی ہے, سوکھ گئی ہے, کم ہو گئی ہے, اس کو جیل, اس کی جگہ جیل ڈالا, یہ کتنا عرصہ چلتا ہے؟ مختلف طرح کے انجیکشنز اویلیبل ہیں, لیکن عام طور پہ میں پیشنٹ سے یہ کہتی ہوں کہ 6 months to 1 year تک اس کی لائف ہوتی ہے. لیکن اگر آپ خیال رکھیں گے, خیال سے مراد یہ ہے کہ اپنا وزن کم کریں گے, ایکسرسائز باقاعدہ کریں گے, فزیو تھیراپی باقاعدہ کریں گے, تو اس کی لائف بڑھائی بھی جا سکتی ہے. اور یہ ایک اچھا آلٹرنیٹیو ہے کہ اگر آپ نی ریپلیسمنٹ کے لیے ابھی نہیں جانا چاہ رہے ہیں, ایک تو اوبویسلی کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہے, دوسرا آپریشن ہے. بعض دفعہ بزرگ لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ جی آپریشن ہم نہیں کروانا چاہ رہے, وہ ریفیوز کر دیتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ انجیکشن, تھیراپی, ٹریٹمنٹ, ان چیزوں کو فالو کر کے دیکھیں. اور ڈاکٹر صاحب نے آپ دیکھیں اب تک کی گفتگو میں کم از کم نہیں تو 3 بار وزن کم کا ذکر کیا. اور یہ ڈاکٹر صاحب میرا سٹیج 2 آپ کو پتہ ہی میرے لیفٹ گھٹنے کا سٹیج 2 آرتھرائٹس ہے, بلکہ اب تو 3 لگتا ہے مجھے ہو گیا. آپ یقین کیجئے میں کبھی 80 کلو سے اوپر ہو جاؤں نا, مجھے ایکچولی اس کا پرابلم زیادہ ہو جاتا ہے. Exactly. اس لیے کہ سمپل سی ساتھیوں ایکویژن ہے کہ اوپر آپ نے جتنا وزن چڑھا رکھا ہے, ان 2 گھٹنوں نے اس وزن کو, اگر آپ 5 کلو زیادہ ہو جائے گا تو 2.5 کلو ان کے اوپر ایکسٹرا ویٹ پڑ رہا ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں جو سمجھ میں نہ آئے. تو جتنا اوپر سے ویٹ کم ہوگا گھٹنے آپ کو دعائیں دیں گے. بالکل ایسے ہی. اور جو لوگ پیشنٹس ویٹ کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ان کو بہت افاقہ ہوتا ہے اور ان کی آگے لائف آسان ہو جاتی ہے. یہاں پہ تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گی آپ کی پرمیشن سے کچھ آٹو امیون بیماریوں کا, جو کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی لوگوں کو نہیں پتہ. آٹو امیون جس کا مراد یہ ہے کہ آپ کا جو دفاعی نظام ہے وہ کمزور ہو گیا ہے اور وہ آپ کے اپنے ہی جوائنٹس, آپ کی اسکن, آپ کے مختلف اعضاء کے خلاف کام کر رہا ہے. تو اس بیماریوں کو آٹو امیون بیماریاں کہتے ہیں, جس میں ہم لوگ اسپیشلائز کرتے ہیں روماٹولوجسٹ. کامنلی دیکھی جانے والی بیماری پاکستان میں روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے, گنٹھیا کے نام سے لوگ اس کو کہتے ہیں, جس میں جوڑوں کے اندر سوجن اور ورم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جوڑ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں, اکھڑتے آتے ہیں, پیشنٹ کمزور اور فٹیگ فیل کرتا ہے. کامنلی یہ خواتین میں بیماریاں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. ان کا علاج بالکل ممکن ہے, اگر آپ ٹائم پہ آئیں گے تو ہم آپ کا علاج کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی معذوری سے بچا سکتے ہیں. اچھا, اس میں مکمل معذوری بھی ہو جاتی ہے؟ بالکل. جوائنٹ اگر ڈیفارم ہوتا جائے گا, اگر اس کے اندر سوجن اور ورم ہے, تو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ہاتھ وغیرہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, کمر بینڈ ہو جاتی ہے, جھکنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کمر کی بیماری اسپونڈلائٹس کی بیماری ہوتی ہے, انکلوزنگ اسپونڈلائٹس ہے. لوپس ایک نام لوگوں نے کچھ سنا ہوگا کہ سسٹمک لوپس ایک بیماری ہے جس میں اگین آپ کی اسکن کے اوپر ریشز بننا شروع ہو جاتے ہیں, جوڑوں میں ورم آنا شروع ہو جاتا ہے. قابل علاج ہے, ٹریٹمنٹ سے بہتر ہو جاتا ہے. البتہ اگر ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو انفارچونیٹلی میں نے پھر پیشنٹس کو کافی بری کنڈیشن اور ویل چیئر پہ بھی دیکھا ہے. اچھا, یہ جو آرتھرائٹس ہے یا اس طرح کی بیماریاں, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موروثی ہیں, اور جو ہی آپ 50-55 پلس ہوتے ہیں تو ایک عام تاثر, بس جی ہماری تو نانی کو بھی تھی, امی جی کو بھی تھی, تو ہمیں بھی ہونی ہے, آپ سمجھ لیتے ہیں کہ. لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانسڈ ہو گئی ہے, میڈیکل ٹیکنالوجی, کہ اب بہت سی ایسے بیماریاں جو ہماری نانی دادی کو تھیں اور کوئی علاج نہیں تھا اب ہے.
بالکل تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ نہیں سوچنا کہ اچھا جی نانی اماں کی قسمت تھی تو ماں کی بھی تھی تو میری بھی ہوگی, ایسا نہیں ہے. بالکل سر, علاج ممکن ہے, اور دو طرح کی کیٹیگریز میں اگر ہم اس کو لے جائیں کہ ایک وہ بیماریاں جو گھساؤ کے عمل سے ہو رہی ہیں, عمر کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں, جیسے گھٹنوں کا درد, جیسے کمر کا درد, جس میں آپ کی ہڈیاں گھس رہی ہیں, اور یہ اگین اپنی لائف میں کچھ چینجز کرنے سے, جیسے آپ نے کہا وزن کم کرنا ہے, وائٹامن ڈی کیلشیم کا استعمال کرنا ہے, ڈائٹ اچھا کرنا ہے, چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. سیکنڈ کیٹیگری جس کے اوپر میں زور دینا چاہ رہی ہوں وہ آٹو امیون بیماریاں ہیں, جن کو بعض دفعہ بڑی مسکنسیپشن ہوتی ہے, کچھ لوگ یورک ایسڈ کہتے ہیں, کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں, اور پیشنٹ جب تک ہمارے پاس پہنچتا ہے وہ کافی خراب ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے جوائنٹ میں سوجن ہے, ریڈنس ہے, اکڑاؤ ہے, بخار ہے, اور کچھ مہینوں سے یہ چل رہا ہے, آپ نے کچھ پین کلرز اور ٹوٹکے کر کے بھی دیکھ لی اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, تو پلیز ایک روماٹولوجسٹ سے رابطہ کریں. یہ بیماریاں قابل علاج ہیں. اور روماٹولوجسٹ جو ہے وہ آرتھوپیڈک ڈاکٹر سے فرق ہوتا ہے. بالکل جناب, بالکل ایسے فرق بھی بتا دینا, فرق یہ انگریزیاں ہمارے اوپر سے گزر جائیں. وہ فرق یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو گھٹنا بدلی کروانا ہے, اور اللہ معاف کرے اگر کوئی فریکچر ہو گیا ہے, کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو وہ سرجری انوالوڈ ہے, تو سرجن صاحب آ جائیں گے. اور کوئی ایسی چیزیں جیسے گردن کا درد, کمر کا درد, پٹھوں کا کھچاؤ, کچھ آرتھرائٹس کی بیماریاں, وہ روماٹولوجسٹ ڈیل کرتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ بھی نارمل ایک ڈاکٹر بننے کے بعد جیسے اسپیشلٹی, آپ آنکھوں کے ڈاکٹر بنتے ہیں, آپ دل کے ڈاکٹر, بالکل اسی طرح کی ایک اسپیشلٹی. بالکل سر ایسے ہی ہے, لیکن یہ کہ پاکستان میں بھی ان کی تعداد کم ہے اسپیشلٹی کی, لوگوں کو اتنی اویئرنیس اس بارے میں نہیں ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی جائیں بات کریں اس کے بارے میں, لوگوں کو بتائیں کہ روماٹولوجسٹ وہ ڈاکٹر ہیں جو بغیر آپریشن کے آپ کی ہڈیاں ٹھیک کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آخر میں یہ بتائیے کہ اگر ہڈیوں کا چاہے اور کوئی بھی آسٹیوپروسس یا کوئی بھی آپ کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے, اس پہ بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے. بالکل سر, یہ بہت ضروری ہے ایکسرسائز کرنا. کیونکہ میں کہتے ہیں اچھا جی میرے گھٹنے کا مسئلہ ہے, اب میں اپنے گھٹنے کو بس آرام سے رکھوں, اس کو زیادہ تکلیف نہ دوں, زیادہ استعمال نہ کروں, کیونکہ جی مجھے گھٹنوں کا مسئلہ ہے. بالکل آپ لوگ کہتے ہیں اور ایکسرسائز کرو, یہ کیا چکر؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ نے کچھ پٹیاں لگائی ہوئی تھی ہیں اور کچھ کریمز لگا کے اور لپیٹ کے اپنے گھٹنوں کو میرے پاس آتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. آپ جتنا ایک مسل کو یوز کرنا چھوڑ دیں گے, ایک جوڑ کو استعمال نہیں کریں گے, وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا, وہ سمجھے گا میں ریٹائر ہو گیا, میں ریٹائر ہو گیا. بالکل. اور پھر اب دوبارہ اس پہ وزن ڈالنا شروع کریں گے یا کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کو ڈبل محنت ریکوائرڈ ہوگی. تو پلیز ایسا نہیں کریں. دوائیاں, ایکسرسائز, تھیراپیاں, یہ آپ کا حل ہے, اور یہ آپ کی بون کو ریماڈل کرتا ہے. آپ کی بون اپنی شکل, اپنی جو ہوتا ہے ہائٹ, شکل, اس کو تبدیل کرتی رہتی ہے, ریماڈل ہوتی رہتی ہے. تو جیسے جیسے آپ ایکسرسائز کریں گے وہ بہتر شیپ میں ریماڈل ہوگی. تو ایکسرسائز بالکل نہیں چھوڑیں, چاہے گرمی ہے یا سردی ہے, ایکسرسائز نہیں چھوڑنی. ڈاکٹر سعدیہ, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, بڑا انفارمیٹیو سیشن تھا آپ کا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈاکٹر سعدیہ ریاض کے لیے کوئی سوال ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ یا ہمارے انسٹاگرام رائزنگ پاکستان میں آپ ہمیں ڈی ایم کر سکتے ہیں اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ. اور یہ رائزنگ پاکستان کی پی ٹی وی کی فیسلٹی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ماہرین آتے ہیں وہ فری آف کاسٹ آپ کو, بائی دا وے یہاں پہ میں ڈسکلیمر چلاؤں کہ وہ آپ کو دوائیاں, نسخے نہیں بتاتے, لیکن ایک مشورہ ضرور دے سکتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے اور کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے یا اپنے لائف سٹائل کو اس طرح سے بدلنا چاہیے. یہ کلینک نہیں ہے, لیکن رائزنگ پاکستان کی ایک فیسلٹی ہے کہ ہمارے ماہرین بخوشی آپ کے مسئلے کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور اگر ہو سکے تو اس کا حل بتاتے ہیں. چھوٹا سا بریک کے بعد منیزہ ہاشمی صاحبہ سے آپ کی ملاقات کروائی جائے گی. پروگرام کے آغاز میں تفصیل سے بات ہو رہی تھی, فیض میلہ آ رہا ہے تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی, اور فیض احمد فیض کی صاحبزادی ہیں تو کچھ ان کی یادیں اپنے والد کے ساتھ, اور پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کے گروز میں سے ہیں, پی ٹی وی کو پاؤں چلنا سکھانے والے لوگوں میں سے ہیں, تو بڑا ہی, اور میری استاد بھی ہے, اس لیے بہت ہی پر لطف گفتگو ہے جو اس وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا.